آئے میں آپ کو اللہ کا ایک وعدہ بتاتا ہوں، اگر مالدار ہونا چاہتے ہیں، ایک سن لیں ذرا، میں آج 11 چیزیں بیان کر رہا ہوں، یہ 11 چیزوں کا پیکج دے رہا ہوں، جاگنے والے سونے والے سب آج بات سن لیں۔ اگر مالدار ہونا چاہتے ہیں، ایک، میرے ساتھ کہتے جائیں، ایک، اور اگر بخت بلند کرنا چاہتے ہیں، دو، اور اگر نصیب کے دھنی بننا چاہتے ہیں، اور اگر راحتوں کے سکندر بننا چاہتے ہیں، اور اگر برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، اور اگر نعمتوں کی بارش چاہتے ہیں، اور اولاد کو فقر، تنگ دستی، غربت میں نہیں دیکھنا چاہتے، اور اگر اپنی نسلوں کے لیے ہمیشہ غیبی نظام ایسی مدد میں ہو جسے کہتے ہیں کہ مولا کو ایک وقت ایسا نہ لینا کہ میں مجبور ہو جاؤں، اور اگر کہیں مجبور نہیں ہونا چاہتے، کتنے ہو گئے؟ 8۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ آج جتنا ہے کل اس سے زیادہ 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 اور زیادہ ہو، چاہتے ہیں؟ اور اگر چاہتے ہیں کہ یہ میرے علاوہ میری نسلوں میں بھی ہو، کہ میری نسلیں بھی تمنگری، مال، رزق، عزت، صحت، برکت، بیٹے، نعمتیں، خیریں، برکتیں پاتی رہیں میری نسلیں یہ نعمتیں، تو آپ چاہتے ہیں تو کتنے ہو گئے؟ اور اگر چاہتے ہیں کہ آسمان کا ایک دروازہ میرے لیے خصوصی کھلے، میں مانگوں اور رب دیتا جائے، میں مانگوں اور رب دیتا جائے، اس پہ یہ دیکھیں کہ اللہ نے کس عمل پہ وعدہ کیا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندو آؤ نعمتوں کا کرو شکر، نعمتوں کو یوں بڑھا دوں گا، نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، وہ ریت میں اپنے سطر کو چھپا کے بیٹھا تھا، ننگے پن کو ریت میں، اس کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ اپنے سطر کو چھپا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں، موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے، تو کہنے لگا موسیٰ ایک فریاد تو اللہ سے کر دیں۔ یہ میں آپ کو 11 تحفے آج دینا چاہ رہا ہوں، ذرا سنبھل کے بیٹھیں، جھولی پھیلا کے بیٹھیں، برتن وسیع کر کے بیٹھیں، اپنی توجہ کو متوجہ کر کے بیٹھیں، اپنے ہر پل ہر سانس کو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور جا رہے، اللہ سے میری درخواست تو کر دے، کیا اللہ میری غربت کو دور کر دے، کوئی میرے لیے بھی وسعت اور برکت کے فیصلے کر دے، آپ اللہ سے دعا تو کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ کے حضور گئے نا تو واپسی پہ آئے، یہ آپ کو 11 آج نعمتوں کا پیکج دے رہا ہوں، اور وہ سنیے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میرے بندے سے کہے میری نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ موسیٰ خوش ہو کے آ گئے، اور جب خوش ہو کے آئے اور آ کے بتایا تو کہنے لگا اللہ نے نعمت دی ہی کیا ہے جس کا میں شکر ادا کروں؟ ہوا آئی وہ ریت بھی اڑا کے لے گئی، ہوا آئی اور وہ ریت بھی اڑا کے لے گئی جس ریت سے سطر کو ڈھانکا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے اللہ کے نبی مالدار زیادہ ہوں، کچھ دعا فرمائیں، کم ہو جائے، تھک گیا ہوں، گنتے سنبھالتے تھک گیا ہوں، کچھ دعا فرمائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رزق ضائع کر، غریب ہو جائے گا، اور سن کے چلا گیا، اور فرمایا تو سب سفر میں جا اور پھر واپس آ تو مجھے بتانا، یقینی تیرا رزق کم ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ واپس آیا تو کہنا موسیٰ بہت زیادہ بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا، مجھے ایک یاد ہے انگلینڈ سے ایک صاحب آئے، اس نے بھی یہ شکایت کی تھی، کہنے لگا کوئی دعا ہے، میں نہیں چاہتا ختم ہو جائے، میں کہتا ہوں ذرا تھم جائے، الفاظ تھے۔ کہنے لگا ایک مشین رکھی ہوئی ہے میں نے، اس میں پاؤنڈ چھوٹے بڑے وہ علیحدہ کر کے پھر بنڈل بنا کے دے دیتی ہے، ہاتھوں کا کام ختم ہو گیا۔ ہمارے ہاں ایک پہلوان ہوتا تھا، سب کو کہتا تھا ایسے ہی، یوں ہاتھ مارتا تھا اپنے رانوں پہ اور کہتا تھا آؤ میرے ساتھ لڑو، اور جو اس سے ڈاڈا ہوتا تھا اس کے ساتھ پہلی ہی بازی میں نیچے سے ہاتھ کاٹ کے کہتا تھا ساری بات سے ہماری بس ہے۔ تو وہ نوٹوں والا کہنے لگا میری بس ہو گئی ہے، گن کے۔ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بس کوئی یعنی ختم نہ ہو، کہ تھوڑا سا سٹاپ ہو جائے۔ اب وہ جب آیا تو موسیٰ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تو زیادہ ہو گیا، اور میں یہ بتا تو کھانا کیسے کھاتا تھا؟
खाना कैसे खाता था। और मैं ऊंट पे चलते हमने खाना खाना होता है, मैं गले में रुमाल बांध लेता था, इधर गले में बांध लेता था, उधर ऊंट के कानों के साथ बांध लेता था, और इस रुमाल के अंदर छोटे छोटे जर्रे गिरते थे। पहले ना सफर में ऐसी रोटियां पकाई जाती थी जो महीनों हफ्तों खराब नहीं होती थी। मेरी नानी अम्मा भी पकाती थी, उनमें सौंफ भी होती थी, सफेद जीरा भी होता था, मीठा भी होता था, मीठे मन पकाए जाते थे और वो लोग खाते थे। ऐ मूसा, मैं वो खाता था और रुमाल में छोटे छोटे जर्रे गिरते थे। फिर जब मैं उतरता था, कोई देखता कि चूंटियों के कोई बिल है, मैं वहां डाल देता। और अगर मैं कहीं जाता था काफिले में और हम कहीं बैठ के खाना खाते थे तो ऐसी जगह बैठते थे जहां खाना गिरे तो कोई जानवर आके खा जाए। और मूसा, अगर मैं खाना खाता था तो बोटी में से थोड़ा सा गोश्त छोड़ देता था। इसके बारे में भी वजाहत है। अगर सफर में हो और जंगल में हो, गौर से समझिएगा, रिस्क वसी करना चाहते हैं, ये मैंने भी आजमाया था सिर्फ 2 बार जिंदगी में। रिस्क वसी करना चाहते हैं तो बोटी में से थोड़ा सा गोश्त छोड़ दें, जैसे वलीमे में अफरा तफरी होती है। अगर चेक करना हो तो वलीमे में जाके देख लेना, दावत या वलीमा वगैरह हो। कहने लगा कि तुझे सबसे अच्छा आदमी कौन लगता है दुनिया में? कहने लगा जो वलीमे में कहता है खाना खोल दो, सबसे बड़ा अच्छा बंदा मुझे वही लगता है। कहा कि मैं सफर में थोड़ा सा गोश्त छोड़ देता था और उस जगह में जानवर आ जाएं। मूसा ने फरमाया कि तेरा रिस्क कभी कम नहीं हो सकता, जा तेरा रिस्क कभी कम नहीं हो सकता। दौलत, वुसअत, बरकत हमेशा तेरा पीछा करेगी, हमेशा तेरा पीछा करेगी। एक अल्लाह वाले गए एक बाग में, अनारों का बाग था, और उसके हर अनार में इतने अनार निकलते थे, इतने दाने निकलते थे कि टोकरी भर जाती थी। अनार वाले ने कहा, बाग वाले ने कहा कि आप कोई ऐसी दुआ नहीं करते कि मेरे बाग में कुछ थोड़े सा समर कम हो जाए? मैं चुनते चुनते टोकरे भरते भरते थक जाता हूं। पर मैं तो अल्लाह की नेमतों को ज़ाय किया कर, अनार खा रहा था, अल्लाह की नेमतों को ज़ाय करूं, और अनार नीचे गिरा और हर दाना लाल और जवाहर बन गया। हम कहां गरीब हैं? हम कहां गरीब हैं? सहाबा अहले बैत से ज्यादा गरीब हैं, औलिया सुलह से ज्यादा गरीब हैं। क्या आज तक हमारे पेट पे पत्थर हैं? क्या अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु को भूख और फक्र की वजह से दौरे पड़ते थे? कभी आज तक दौरा पड़ा है? हमारी गलियां बाजारें बन गई, मेरी आंखों के सामने गलियां होती थी, वो गलियां मार्केटें बन गई, घर बाजारें और मार्केटें बन गई। मैं कूड़े के ढेरों में से देखता हूं नए लाजवाब जोड़े जूतियों के सूट और आला किस्म की चीजें उठा के फेंकी जाती हैं। किसने कहा हम गरीब हैं? नेमतों की बेकदरी ने हमसे बरकत छीन ली है, हमसे राहत छीन ली है और हमसे सुकून छीन ली है। नेमतों की बेकदरी। फिर बादशाहों के हम शिकवे करते हैं, फला बादशाह ने महंगाई कर दी। सच बताऊं, कोई बादशाह भी नहीं चाहता महंगाई हो। उसे पता है अगर महंगाई हुई मेरे तख्त की चूकें हिल जाएंगी। कोई बादशाह नहीं चाहता महंगाई हो, उसे पता है अगर महंगाई हुई मेरा तख्त हिल जाएगा। पर कुदरत ने अर्शों से फैसले किए हैं। और मैं हर रोज अर्श से एक रेट लिस्ट फरिश्ता ऐलान करता है कि मेरे बंदो, हमने इसको इतना महंगा कर दिया और इस चीज को इतना मुश्किल कर दिया और इस चीज को इतना आसान कर दिया। क्यों मेरे बंदो? ऊपर तुम कंकर फेंक रहे हो और ऊपर से कंकर आ रहे हैं। मुट्ठी भर के ऊपर कंकर फेंको तो ऊपर से कंकर आएंगे, और फूलों की मुट्ठी भर के ऊपर से फेंको तो ऊपर से फूल ही आएंगे। अमालुकुम वालुकुम, जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसे हुक्मरान और बादशाह होंगे। इसलिए अपना वक्त बादशाहों को बुरा भला कहने में ना लगाना। बादशाहों को बुरा भला कहने में अपना वक्त ना लगाना। अब वही वक्त अपने मन तन और अपने जज्बे और अपनी सोचों को ठीक करने में लगा देना। अमालुकुम, हुक्मरान वैसे होंगे, और अहवालुकुम अहवालुकुम, फिर दुनिया के हाल अहवाल, महंगाइयां, फजाएं, हवाएं, वबाएं, ये फिर तुम्हारे अमाल के मुताबिक होंगे। तो सारा दिन नेमतों में है, सारा दिन नेमत। एक इंडिया के बुजुर्ग थे,
کھانے کے بعد نا عشاء کے بعد میرے ساتھ ایسے چہل قدمی کر رہے تھے. مجھ سے کہنے لگے پاکستانی لوگوں کی عمریں زیادہ ہیں انڈیا والوں سے. میں نے کہا کیوں؟ کہا دولت زیادہ ہے, یہاں فراوانی زیادہ ہے, یہاں نعمتیں زیادہ ہیں. شکر زندگی کا میرے رب کا وعدہ ہے, میں 11 پیکج دے رہا ہوں اور ان 11 پیکجوں کا تعلق شکر سے. بس شکر کی زندگی ہو. ایک بابا جی میرے پاس آتے تھے, بیر لے کے, اد گلے سیب چیزیں چھابے میں لے کے گاؤں گاؤں بیچتے تھے. میرے پاس دوائی لینے آتے تھے, میں ہدیہ دے دیتا. میں کہتا چاچا آج وٹکی کتنی تھی یہ وکری؟ شکر ہے, لکھ تھا یہ, لکھ تھا یہ, لکھ تھا یہ. یعنی اس دور میں لکھ تو لکھ تھا نا. میں سوچنے لگا, ایک صاحب حضور کی نعت پڑھ رہے تو کہنے لگے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. میں نے کہا جاتا تھا اس محل پہ بادشاہ نے لاکھ روپے لگایا ہے, جو ارب روپے ہے. اس دور کا لاکھ آج کا ارب کروڑ نہیں کہ لاکھ ہے. اور ایک وہ ہے جو ساری زندگی شکوا کرتا رہا. اپنی نعمتوں کو دیکھیں. میرا اللہ کہتا ہے میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا. اللہ سچا ہے, اس کا حبیب سچا, اس کے وعدے سچا. میرا اللہ کہتے ہیں تمہاری نعمتوں کو میں بڑھا دوں گا, نعمتوں کو بڑھا دوں گا, تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا. لئن شکرتم لأزیدنکم, آؤ شکر کرو نعمتیں بڑھا دوں. کوئی لمحہ ایسا ہو کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی نعمتیں گن گن کے, چاروں طرف نظر رکھ کے, گن گن کے اللہ پاک جل شانہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. اور اگر نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے نا, اس کے لیے میں نے ایک جگہ دیکھی ہے. ہمارے ایک ساتھی نا ایمرجنسی میں چلے گئے, میں 2-3 دفعہ گیا, ایمرجنسی میں جا کے بیٹھا. جس دروازے سے لوگ زخمی حالت میں آ رہے تھے, میں وہاں بیٹھا رہا چند لمحے, کچھ دیر. پھر وہاں احساس ہوا کہ تیرے پاس کتنی نعمتیں ہیں. پھر اندر گیا اور زخموں پہ پٹیاں رکھ رہے تھے اور خون ابل رہا تھا, گوشت کے لوتھڑے یوں لٹک رہے تھے. پھر وہاں احساس ہوا کہ مولا تو نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں, تو نے کتنی نعمتیں عطا کی. میرا اللہ کہتا ہے آؤ نعمتیں بڑھانا چاہتا ہوں. مولا بڑھا دے. اللہ کہتا ہے ایک شرط ہے صرف, کیا؟ نعمتوں کا شکر ادا کر, قدردانی کی شکل میں بھی اور زبان کی شکل میں بھی. شکر قدردانی کی شکل میں پہلے اور زبان کی شکل میں. اور جو نعمتوں کو ختم کرنا چاہتا ہے دن رات 2 کام کرے, ایک گالیاں دے, ایک لوگوں کے شکوے کرے. گالیاں دے, بہت زیادہ دے گالیاں, زمانے کو گالیاں دے, بادشاہوں کو گالیاں دے, دنیا کو گالیاں دے, ہر چیز کو گالیاں دے. اور نہ شکری کرے اپنی نعمتوں کی, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی نہ شکری کرے. رب سب کو چھین لیتا ہے, چین بھی, سکون بھی, رزق بھی, رحمت بھی, راحت بھی, اللہ چھین لیتا ہے. نعمتوں کی قدردانی, نعمتوں کی قدردانی اور نعمتوں کا اظہار لوگوں کے سامنے نہیں, اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نعمتیں بڑھ جائیں, وہ دولت کی شکل میں, وہ آنکھوں کی, وہ نظر کی, وہ یادداشت کی شکل میں, وہ رزق صحت کی شکل میں, وہ راحت رحمت کی شکل میں, وہ برکت اور خیر کی شکل میں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ نعمتیں بڑھ جائیں تو پھر چپ کر کے کہنا آپ نعمتوں کی کوئی لمحہ دن میں ایسا رکھیں سارا دن نعمتیں دیکھیں. گاڑی میں بیٹھے ہیں نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں. بائک پہ ہیں نعمتیں, گھر ہیں نعمتیں, اور بستر گرم ہے نعمتیں, بستر گرم ہے نعمتیں, پانی گرم ہے نعمتیں. آئے پھر نعمتیں بڑھ جائیں. یہ اندیکھا جہان ہے. میں مصر میں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے مزار میں بیٹھا تھا, خاموش, بہت بڑا مقبرہ تھا, کچھ زیادہ مجمع نہیں تھا, چند لوگ تھے, خاموش بیٹھا. میں شیخ کو اعمال کے ہدیے پیش کر رہا تھا تو زندگی کا ایک نظام ایسے سامنے آیا کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ, امام شافعی رحمت اللہ علیہ, ان کا نام اصل ادریس تھا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کیا انسان. ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں اندیکھی دنیا کا, اندیکھے جہان کا. جس طرح میں یہ تعویذ کی بات کر رہا ہوں, جنتی تعویذ, یہ ایک اندیکھی دنیا ہے, اندیکھا جہان ہے, یہ جنتی تعویذ. میں ان کے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان. امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ اصل مصر کے نہیں تھے, سفر کرتے زندگی کا ایک سفر گزرا, مصر تشریف لائے. جب مصر میں تشریف لائے تو وہاں بڑے بڑے صاحب علم اور بھی تھے, ان کی شہرت ہوئی.
اور ان کا ایک نظام چلا اور لوگوں میں عزت عظمت وقار اور شان و شوکت ہوئی. لوگ حیران تھے یہ کون ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں لوگوں کا ہجوم اور مجمع بڑھنے لگا. وقت کے بادشاہ تک یہ خبر پہنچی کہ کوئی درویش آئے ہیں، صاحب علم ہے، اور ان کی طرف لوگوں کا بہت رجوع ہے. تو وقت کا بادشاہ بھی بھیس بدل کر آپ کی محفل میں آ کے خاموشی سے بیٹھ گیا. آپ نے کیا کیا؟ اللہ نے اس درویش کے دل میں کشف ڈالا. آپ نے خلیفہ وقت کی عزت احترام کرنے کے فضائل بیان کرنا شروع کر دی کہ خلیفہ وقت، بادشاہ وقت کو تذلیل نہ دو، ذلیل نہ کرو، اور اس کے محاسن یعنی اس کی خوبیاں بیان کرو، اس کے خامیوں کا بیان نہ کرو. جیسے حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، بدترین مشغلہ بادشاہوں کو برا بھلا کہنا. یہ آپ نے مضمون بیان کرنا شروع کر دیا اور بہت تفصیل سے بیان کرنا شروع کر دیا. اور ساتھ تھوڑی دیر کے بعد یہ کہتے تھے، اگر آج وہ بادشاہ میرے سامنے ہوتا اور بھیس بدل کے بھی آتا تو میں اس کو کہتا، دیکھ میں یہ فضائل اس لیے بیان نہیں کر رہا کہ تو آیا ہے اور تجھ سے مجھے کوئی غرض ہے، طمع ہے، لالچ ہے، یا تجھ سے کوئی عطا اور عنایت کی توقع ہے، نہیں، بلکہ اس لیے آج اس بادشاہ سے میں کہتا یہ میرا منصب فرضی ہے، یہ فرض منصبی ہے کہ لوگ تجھے ہمیشہ برا بھلا کہتے ہیں. اور زندگی کا انہوں نے ایک دیکھا ہے، اور یہ دیکھا ہے کہ بادشاہ کے سامنے حق بولو. اور وہ حق کیا ہے؟ پہلے حق کی تحقیق کرو کہ حق ہے بھی صحیح. اور میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں، بادشاہ کا احترام کرو. تمہیں میں سے اللہ نے انہیں کو چنا ہے اور انہی کا احترام ہے اور انہی کی عزت ہے. یہ مضمون بیان کرتے رہے. آخرکار دعا فرمائی، لوگ جانے لگے تو آپ سے مصافحہ فرمایا. مصافحے کے بعد جب بادشاہ کا وقت آیا تو آپ نے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ خلیفۃ المسلمین آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. وہ چپ کر کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد پوچھا، جب لوگ چلے گئے، آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا جب آپ محفل میں آئے تھے تو آپ کے دائیں بائیں ایک درود پاک کا نور تھا، وہ مجھے نظر آئے. دیکھیں، ہر خوشبو کی اپنی خوشبو ہوتی ہے. سندل کی خوشبو ہے، چمبیلی ہے، فواکہ ہے، عود ہے، شمامت العنبر ہے، مشک ہے. خوشبو کہتے ہیں، عام خوشبو ہے، لیکن ہر خوشبو کی تو اپنی خوشبو ہے. ہر عطر کی اپنی خوشبو ہے. اسی طرح ہر عمل کی اپنی خوشبو ہے. درود پاک کی اپنی ہے، ذکر کی اپنی ہے، کلمے کی، اخلاص کی، قل ہو اللہ کی. آج ہماری صورت قل ہو اللہ کی ہے، جو 10 صورتیں 10 راز آپ منج قل ہو اللہ کو بیان کر رہے ہیں. ہر عمل کی اپنی خوشبو ہے. فرمایا آپ کے ارد گرد میں نے خوشبو سنا تھا کہ جو اس وقت کا بادشاہ ہے وہ بہت درود پاک پڑھتا ہے. سنا تھا، اور اس درود پاک کا نور اس کے اندر رگ رگ میں موجود ہے. کہا جب آپ آئے تو فوراً میں نے محسوس کیا کہ اتنا زیادہ نور تو اس بادشاہ کا ہی ہو سکتا ہے. وہ بھیس بدل کے میری محفل میں آیا ہے، تو میں نے چاہا کہ اس مضمون کو آج آپ کے سامنے بیان کروں. اس نے کہا کوئی عطا عنایت؟ فرمایا ایک عطا عنایت چاہیے. کہا ضرور پورا کروں گا. کہا کہ مجھے آخری وقت میں کلمہ دے دو. وہ میرے بس میں نہیں ہے، وہ تو میں آپ سے لینے آیا ہوں. تو کہا پھر منگتا دوسروں کو کیا دے سکتا ہے؟ وہ تو خود منگتا ہے، مجھے کیا دے گا؟ مجھے تو آخری وقت میں کلمہ چاہیے. اگر یہ عطا عنایت کرنی ہے تو مجھے دے دے. یہ کائنات سربستہ رازوں میں ہے. اس کے راز فقیروں اور درویشوں کے ساتھ یہ راز موجود ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر پاتے. کون فی دنیا غریباً، دنیا میں ایسے چل تجھے کوئی پہچان ہی نہ سکے. کوئی دکاندار کہے، کوئی ایماندار کہے، اور اسی طرح زندگی کا سفر طے کر کے چلا جائے. یہ جو نقش آپ کے سامنے میں نے اس روحانی محفل میں اتوار کو تھی یہ جو نقش میں نے جنتی نقش، پہلے بھی ہم نے اس کو عبقری میگزین میں چھاپا ہے، 2013 میں چھاپا ہے، پھر چھپا ہے. اس کو تفصیل سے میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے بیان کروں. بہت طاقتور چیز.
بہت کمال چیز ہے. ابھی تو 4 دن پہلے میں ایک جگہ اندرون شہر میں افسوس کرنے گیا ایک فوتیدگی پہ. جب وقت ملتا ہے ضرور جاتا ہوں. شادیوں خوشیوں پہ نہ جاؤں لیکن جہاں جاتا ہوں نہ جا سکوں مجبوری ہوتی ہے. تو وہاں چھوٹے سے گھر میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ایک دم ہے اور وہ بیماریوں پہ تکلیفوں پہ یا دم کرتے ہیں تو لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. درد ہو کوئی بیماری ہو کوئی تکلیف ہو تو لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور یہ آج تک کسی کو دیتے نہیں. کہنے لگا تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں مجھے کسی نے یہ بخشا تھا یہ عطا کیا تھا اور میں لوگوں کو دم کرتا ہوں اور لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور کہا کسی کو دیتے نہیں ہیں. اور یہ عام ریت روایت ہے, یہ عام نظام ہے کہ کسی کو نہ دیا جائے. عام ریت روایت ہے, مجھے حکم نہیں کسی اور کو دینا. اگر جس نے آپ کو دیا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ آگے کسی کو نہ دینا تو یہ تو خیر امت کی آخری طبقے تک تو نہیں چلے گی, آخری انسان تک تو یہ خیر نہیں چلے گی. پھر یہ خیر تو یہیں کہ یہیں دفن ہو جائے گی. میرے حضور میرے کملی والے اگر خیر کو آگے چلایا ہے تو امت اور انسانیت کو یہ خیر پہنچائی ہے, اور میرے حضور نے اس خیر کو آگے چلایا ہے تو امت اور انسانیت کو یہ خیریں دی ہیں. آج وہ راز ہمارے سامنے راز نہیں رہی. پھر اسی طرح آل رسول نے, اصحاب رسول نے, محدثین فقہا, اولیاء صالحین نے اس راز اور خیر کو آگے سے آگے بڑھا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو, اللہ کے بندوں کو یہ رحمتیں, یہ برکتیں, یہ وعدے, یہ عطائیں, یہ بخشش یہ ملتی رہے, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا. دیکھیں وحی کا دروازہ بند ختم نبوت کے صدقے, پر وحی کی برکات قیامت تک چلے گی. پھر لفظ سنیں, وحی کا دروازہ بند ختم نبوت کے صدقے, پر وحی کی برکات قیامت تک چلے گی, اور قیامت تک وحی کی برکات زندہ اور تابندہ رہیں گی. ان وحی کی برکات میں ایک یہ تعویذ بھی ہے, ایک یہ نقش بھی ہے. ان وحی کی برکات میں جیسے وحی کی برکات میں سورۃ اخلاص ہے. میں نے آپ کو سورۃ اخلاص کے کئی عمل بتائے, بہت دنیا کرتی ہے. 2 تسبیح پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو, 2 تسبیح پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دی جائے. جتنا بھی کوئی پریشان ہے اولاد کی طرف سے, میں نے اس کو بہت تجربے کیے اور بڑے عرصے سے بتا رہا ہوں کہ جس کی اولاد اس کے حق میں نہیں ہے اور اس کے بس میں نہیں ہے اور اولاد کے معاملے میں وہ تھک چکا ہے, اولاد کے معاملے میں وہ تھک چکا ہے, اور 2 تسبیح پڑھ کے حضور عمر کو ہدیہ کرے اور ان کو عرض کر کے حضور توجہ فرمائیں, دعا فرمائیں, توجہ فرمائیں, دعا فرمائیں. ایسا کہنا شرک نہیں ہے, ایسا کہنا گناہ نہیں ہے. دعا فرمائیں, توجہ فرمائیں. اور اگر یہ ٹھیک نہیں ہوتا پھر اپنے درہ فاروقی, جو درہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا, اس سے ٹھیک کریں. میرے پاس کئی واقعات آئے کہ بچہ رات کو, جوان رات کو چیخنے لگا, ہائے ہائے کوئی چیز مجھے مار رہی. کیا ہوا؟ کہا کہ کوئی چیز ہے ایسے لگتی ہے اور کہتے ہیں کہ تو ہماری بات نہیں مانتا. واقعات ہیں اور ہوئے ہیں اور ہوں گے اور ہوتے ہیں. کیوں؟ یہ جو ارواح ہوتی ہیں یہ بھی اب لاہوتی نظام بتا رہا ہوں, یہ بھی مالکوتی نظام بتا رہا ہوں. یہ جو ارواح ہوتی ہیں ان کو جب اعمال کا ہدیہ دیا جائے, اعمال کا ہدیہ دیا جائے, ارواح کو خوش ہوتی ہیں.